آج ہم 6 ہجری کے واقعات پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب عرب کی تاریخ ایک بہت ہی فیصلہ کن موڑ پر کھڑی تھی۔ جی بالکل، خاص طور پر جنگ خندق کے بعد۔ جی، جنگ خندق، جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ بظاہر تو یہ جنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کسی بڑی لڑائی کے ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کے جو اثرات تھے، خاص طور پر مکہ پر، وہ بہت گہرے تھے۔ بالکل۔ تو یہی ہمارا سوال ہے کہ کیا یہ صرف ایک فوجی ناکامی تھی یا اس سے کچھ بڑھ کر تھا؟ جی، فوجی ناکامی سے بہت آگے کی بات تھی، یہ ایک نفسیاتی شکست تھی۔ اچھا۔ آپ خود سوچیں، قریش نے پورے عرب سے قبائل اکٹھے کیے، ایک ایسی فوج بنائی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، جی۔ اور 1 مہینے کے محاصرے کے بعد انہیں خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ اس نے ان کے ناقابل تذکیر ہونے کا جو بھرم تھا اسے توڑ دیا۔ تو وہ خندق صرف ایک لکیر نہیں تھی بلکہ ایک نفسیاتی دیوار بن گئی۔ بالکل، جو مدینہ پر قبضہ کرنے گئے تھے اب انہیں اپنا گھر یعنی مکہ بچانا مشکل لگ رہا تھا۔ یہ وہ چوٹ تھی جو تلوار کے زخم سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ تو مکہ میں ایک مایوسی کی فضا تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ لوگ تھکے ہوئے تھے، بہت زیادہ۔ اور دیکھیں، کوئی کھل کر تو نہیں کہہ رہا تھا، لیکن ہر ایک کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطرہ دہلیز پر آ گیا ہے۔ اور اسی خوف کا نتیجہ ہمیں اس وقت کے ایک بہت ہی شوٹ اور بااثر سردار عمرو بن عاص کے خیالات میں نظر آتا ہے۔ جی، جو اس وقت مسلمانوں کے سخت ترین مخالفین میں سے تھے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ جنگ خندق کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ We're so happy to have you back with us. Welcome انہوں home, نے اپنے brothers. قریبی ہم خیال دوستوں کو اکٹھا We have کیا been اور waiting کہا for کہ this بھئی، day. اب ہمیں کچھ سوچنا We're so ہوگا۔ happy یہ to have ایک you back بہت with us. اہم نکتہ ہے۔ Welcome home, جب حالات brothers. خراب ہوتے ہیں تو We have اکثر been waiting for بااثر this طبقہ day. سب سے پہلے We're نکلنے so کا happy راستہ to have تلاش you کرتا back with ہے۔ us. یہی ہو رہا تھا۔ Welcome home, عمرو بن brothers. عاص اور ان کے ساتھیوں کی جو گفتگو We ہے، have been وہ waiting یہی for this دکھاتی ہے۔ تو وہ day. مکہ کی بقا We're کی so جنگ happy نہیں to لڑ have رہے you تھے۔ back with us. نہیں، وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، اپنی ذات، اپنے سرمایے، اپنے مستقبل کی۔ ان کی پہلی سوچ یہ نہیں تھی کہ مکہ کو کیسے بچایا جائے، بلکہ یہ تھی کہ ہم خود کو کیسے بچائیں۔ تو کیا منصوبہ سامنے آیا ان کی مشاورت میں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ عرب کے ہی کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں، کسی طاقتور قبیلے کے پاس پناہ لے لیتے ہیں۔ لیکن عمرو بن عاص نے یہ نہیں مانا۔ جی نہیں، ان کی سوچ اس سے آگے کی تھی۔ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ جلد یا بدیر پورا عرب ان کے قبضے میں آ جائے گا۔ تو عرب میں کوئی پناہ گاہ نہیں تھی؟ ان کے مطابق بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا ہم جہاں بھی جائیں گے مسلمان وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ یہ ان کی دور اندیشی تھی جو خوف سے پیدا ہوئی تھی۔ اچھا، تو اگر پورا عرب ہی محفوظ نہیں تھا تو پھر کیا راستہ بچا؟ یہ تو ایک طرح سے بند گلی تھی۔ انہوں نے عرب ہی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ملک چھوڑنے کا؟ جی، یمن کا ایک آپشن تھا، لیکن وہ قریب تھا۔ شام کا راستہ مدینے سے گزرتا تھا، جو کہ ممکن نہیں تھا۔ تو پھر؟ آخرکار سب نے حبشہ یعنی آج کے ایتھوپیا جانے پر اتفاق کیا۔ اچھا، حبشہ ہی کیوں؟ کیونکہ وہ سمندر پار تھا، ایک مستحکم اور محفوظ ریاست تھی، اور وہاں کا بادشاہ نجاشی انصاف پسند مشہور تھا۔ اور یہ کوئی فوری فرار نہیں تھا، انہوں نے باقاعدہ تیاری کی۔ جی بالکل، یہ ایک سوچا سمجھا ریلوکیشن پلان تھا۔ انہوں نے نجاشی کے لیے قیمتی تحفے خریدے، خاص طور پر اعلیٰ قسم کا چمڑا جو حبشہ میں بہت پسند کیا جاتا تھا۔ یعنی وہ ایک طویل مدت کے لیے جا رہے تھے، شاید ہمیشہ کے لیے؟ بالکل، یہ مکہ کے سرداروں کے خوف اور مایوسی کی انتہا تھی۔ وہ اپنا گھر، اپنا تجارتی مرکز، کعبہ، سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھے۔ یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے۔ ایک طرف مکہ میں یہ عالم تھا، لیکن دوسری طرف مدینہ میں کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہاں سب پرسکون تھا؟ لیکن مدینہ کے چیلنجز اپنی نوعیت کے تھے۔ شہر کے اندر منافقین تھے، یہودیوں کے قبائل سے کشیدگی تھی، اور ارد گرد کے بدو قبائل کا خطرہ تھا۔ لیکن قیادت کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ زمین آسمان کا فرق تھا۔ جہاں مکہ کے سردار بھاگنے کا سوچ رہے تھے، وہیں نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر صرف مدینہ پر نہیں تھی، بلکہ اس سے کہیں آگے پوری دنیا پر تھی۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں اسی حبشہ کے واقعے میں ملتا ہے۔ جی، جب عمرو بن عاص اپنے تحفے لے کر حبشہ پہنچے تو انہیں ایک حیران کن خبر ملی۔ وہ کیا تھی؟ یہ کہ ان سے چند دن پہلے ہی مدینہ سے نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد حضرت عمرو بن امیہ زمری وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس موازنہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف عمرو بن عاص ہیں جو پناہ مانگنے آئے ہیں، ایک شکست خوردہ قوم کے نمائندے کے طور پر، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں جو ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے نمائندے کے طور پر ایک سفارتی پیغام لائے ہیں۔ یہ صرف سیاست نہیں تھی، نہیں، یہ ایک امت کی تعمیر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو صرف مدینہ کا حاکم نہیں سمجھتے تھے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رہنما اور نگہبان تھے۔ اور اس قاصد کو بھیجنے کا مقصد صرف سفارتی نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بہت ہی خاص اور ذاتی وجہ بھی تھی۔ جی، اور یہ کہانی حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ ان کا نام رملہ تھا،
اور وہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ یعنی اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن کی۔ سوچئے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنا گھر، آرام، سب کچھ چھوڑ کر حبشہ ہجرت کر گئیں۔ لیکن حبشہ پہنچ کر ان کی زندگی میں ایک بہت ہی المناک موڑ آیا۔ جی، وہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش مرتد ہو کر عیسائی ہو گئے۔ اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ جی، اب ذرا اس کیفیت کا تصور کریں۔ ایک خاتون جس نے اپنے دین کے لیے سب کچھ چھوڑا، وہ ایک پردیس میں بالکل اکیلی رہ گئی ہیں۔ نہ گھر والوں کا سہارا، نہ شوہر کا ساتھ۔ بالکل بے سہارا۔ اور وہ اپنے والد ابو سفیان کے پاس مکہ بھی واپس نہیں جا سکتی تھیں، کیونکہ وہ تو اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ بالکل، یا تو انہیں دین چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا یا ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ مستقبل بالکل تاریک تھا۔ اور یہیں پر مدینہ کی قیادت کا کردار سامنے آتا ہے۔ جی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں میل دور حبشہ میں ایک مسلمان خاتون کی اس حالت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اقدام کیا۔ انہوں نے اسی قاصد حضرت عمرو بن امیہ دمری کے ہاتھ نجاشی کو ایک خط بھیجا۔ جی، اس خط میں دو باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ حبشہ میں جو مسلمان ہیں ان کا خیال رکھا جائے، اور دوسرا پیغام یہ تھا کہ وہ حبیبہ کو میرا پیغام پہنچائیں کہ اگر وہ چاہیں تو میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام جب حضرت حبیبہ تک پہنچا تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ ذرائع کے مطابق جب نجاشی کی ایک کنیز نے انہیں یہ پیغام سنایا تو اتنی خوش ہوئی کہ انہوں نے اپنے زیورات اتار کر اس کنیز کو انعام میں دے دیے۔ ان کے اپنے الفاظ میں یہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ بالکل، اس ایک پیغام نے ان کی ساری مایوسیوں کو ختم کر دیا۔ اور نکاح کی تقریب بھی وہیں حبشہ میں ہی ہوئی۔ جی، اسی شام نجاشی نے خود اس کا اہتمام کیا۔ حبشہ میں موجود تمام مسلمانوں کو بشمول حضرت جعفر طیار اپنے دربار میں بلایا۔ اچھا۔ حضرت حبیبہ نے حضرت خالد بن سعید کو اپنا وکیل مقرر کیا اور نجاشی نے خود نکاح کا خطبہ پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 400 دینار مہر بھی ادا کیا۔ یہ واقعہ صرف ایک نکاح کی کہانی نہیں ہے، یہ قیادت کے دو بالکل مختلف ماڈلز کا موازنہ ہے۔ بالکل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے دو عظیم پہلوؤں کو دکھاتا ہے۔ ایک طرف قیادت، جہاں آپ امت کے ہر فرد کی خبر رکھتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا پہلو ہے ہمدردی اور رحم کا۔ ایک بے سہارا خاتون کو اس طرح عزت اور تحفظ دینا، یہ امت کے ہر فرد کے لیے ایک پیغام تھا کہ ان کا رہنما ان سے غافل نہیں ہے۔ تو آج ہم نے دو متوازہ کہانیاں دیکھیں۔ ایک طرف مکہ کے طاقتور سردار ہیں جو خوف میں اپنا وطن چھوڑنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمام مشکلات کے باوجود نہ صرف عالمی سطح پر تعلقات بنا رہے ہیں بلکہ اپنی امت کی ایک فرد کی ذاتی پریشانی کو بھی دور کر رہے ہیں۔ اور یہ تمام واقعات صلح حدیبیہ سے کچھ ہی عرصہ پہلے کے ہیں۔ جی، اور بعد میں جب حالات بہتر ہوئے تو حبشہ کے تمام مسلمانوں کو مدینہ بلوا لیا گیا۔ یہ قافلہ فتح خیبر کے دن مدینہ پہنچا اور حضرت حبیبہ بھی اسی میں شامل تھیں۔ یہ موازنہ واضح کرتا ہے کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ قیادت کے ویژن اور اپنی قوم کے ساتھ تعلق میں ہوتی ہے۔ بالکل، ایک طرف بکھرتی ہوئی قیادت تھی اور دوسری طرف ایک مضبوط امت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی جس کا ہر فرد اہم تھا۔ ایک قیادت خوف بیچ رہی تھی اور دوسری امید، ایک ماضی کی شکستوں پر رو رہی تھی اور دوسری مستقبل کی تعمیر کر رہی تھی۔ یہی وہ بنیادی فرق تھا جس نے آخرکار تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک خیال یہ ہے کہ تاریخ میں فیصلہ کن موڑ اکثر میدان جنگ میں نہیں آتے، صحیح، وہ بند کمروں میں ہونے والی گفتگوؤں میں آتے ہیں۔ یہ دور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کس چیز سے ہوتا ہے، رہنماؤں کے ان منصوبوں سے جو وہ اپنی بقا کے لیے بناتے ہیں یا ان منصوبوں سے جو وہ اپنی قوم کے ایک ایک فرد کی بھلائی کے لیے بناتے ہیں۔